صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کافی سوالات ہیں اور میرے خیال میں یہ آج کا دن تو انہی سوالوں ہی میں گزر جائے گا. سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے کہا تھا کہ مرشد سے پیار کیے جاؤ، ساری منزلیں خود ہی طے ہو جائیں گی. یہ کون سی منزلیں ہیں، روحانی، دنیاوی یا مرنے کے بعد کی؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تصوف یا روحانیت یا علم لدنی، علم باطنی، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہ انسان کی صرف روحانیت کی تربیت نہیں کرتا بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب آدمی بنانے میں مدد کرتا ہے. مرشد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے مرید کے ذکر، اذکار، وظائف و تسبیحات اس میں انہیں گائیڈ کرے، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے زندگی کا. کیونکہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی پر محیط ہے پوری طرح. اس لیے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے. تو جب مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی تربیت حت الوسع اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، تو چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کر رہی ہیں، تو مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرید کی پوری زندگی کے تمام پہلو جو بھی ان کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں. مرشد اپنے مرید کی ٹریننگ کرتا ہے سوشل ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے بارے میں. مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اس کی فیملی کی ریسپانسبلٹیز کو ڈسچارج کرنے کے سلسلے میں. مرشد اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اکنامک اینگل سے. غرض سے ہر طریقے سے اپنے مرید کی تربیت کر دے گا، اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے بیہیویئر، اس کے ایٹیٹیوڈس، ان سب کی وہ تربیت کرتا ہے. تو جس انسان کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے کہ اس کے ایٹیٹیوڈس ٹورڈز لائف پازیٹیو ہو جائیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے مطابق ہو جائے، انسان ویل مینرڈ ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، مجسم علم ہو جائے، دوسرے تمام لوگوں کے حقوق کو نہ صرف پہچانتا ہو، انہیں ریلائز کرتا ہو، بلکہ ان حقوق کو حت الوسع ادا بھی کرتا ہو اور آسان طریقے پر کرتا ہو. لیکن اس کی اپنی ذات کا دوسرے پر کوئی کلیم نہ ہو، تو ایسا شخص کس کو پسند نہیں آئے گا. اور جب وہ لوگوں کو پسند ہوگا، ان کے دل میں گھر کر جائے گا، تو کامیاب بھی ہوگا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد سے انسان پیار کیے جائے تو تمام منزلیں طے کر لیتا ہے. تو منزلیں اصل میں زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتی ہیں، روحانی بھی اور مادی بھی. وہ جو حکمت ہے کہ مرشد سے صرف پیار کیے جاؤ،
جس طرح سے دنیا میں ہم سیکھتے ہیں علم کو 3 طریقے سے، سکھائے جانے سے، پڑھنے سے اور مشاہدے سے. اسی طرح روحانیت کے اندر مرشد اپنے مرید تک علم بطور خاص لیکچرز کے ذریعے نہیں پہنچاتا. وہ اپنے مرید کو بٹھا کر ہر طریقے سے متعلق علم اور گتھیاں بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر تو علم ملتا ہے مشاہدے سے اور نقل سے. کہ انسان اپنے مرشد سے چونکہ پیار کرتا ہے اور اپنے مرشد کی ہر فعل اور ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے. یہ فطری عمل ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اسے آئیڈیلائز کر لیتا ہے، اور جسے انسان آئیڈیلائز کرتا ہے اسے کاپی کرتا ہے. تو جب انسان اپنے مرشد کو کاپی کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ وہی چیزیں پیش آنے لگتی ہیں جو کہ مرشد کو اس مقام پر ہوتے ہوئے پیش آئی تھیں، اور رفتہ رفتہ وہ اپنے مرشد کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتا ہے. تو لامحالہ وہیں جا پہنچتا ہے جہاں مرشد کھڑا ہوتا ہے. تو یوں تمام منزلیں طے ہو جاتی ہیں. اگر کسی سے کوئی پیار نہیں کرے گا، اسے آئیڈیلائز بھی نہیں کرے گا، اس سے دور بھاگے گا، اور جب دور بھاگے گا تو پھر اس کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی جو مرشد کے اندر ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ مرید اگر کچھ بھی نہ کرے، صرف اپنے مرشد سے پیار کرتا جائے تو منزلیں طے کر لیتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے اندر مرشد کسی عبادات کی پابندی آئے گی، مرشد کی کسی پاکیزگی آئے گی، مرشد کی کسی پارسائی آئے گی، اور مرشد ہی کی طرح وہ مجاہدے کرے گا، چلے گاٹے گا، ریاضتیں کرے گا. مرشد ہی کی طرح وہ خلق خدا کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا، مخلوق کی خدمت کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا مرشد ہی کی طرح. تو سب کام وہ اپنے مرشد کی طرح کرے گا تو لامحالہ اس کو بھی وہی نتیجہ حاصل ہوگا جو اس کے مرشد کو ہوا تھا. تو یوں وہ تمام منزلیں طے کر لیتا ہے. دوسرا سوال برمودا ٹرائی اینگل کی روحانی حقیقت کے بارے میں ہے. اب برمودا ٹرائی اینگل کی کوئی روحانی حقیقت نہیں ہے. کسی ایک نشست میں برمودا ٹرائی اینگل پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کچھ لوگ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں کہ جہنم سے متعلق جو نشانیاں رب تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ انہوں نے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے. منطبق کی نہیں ہے بلکہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کی کیفیات جہنم کے بارے میں بیان کی گئی نشانیاں حدیث میں اور قرآن میں ان سے ملتی جلتی ہیں. تو خیال یہ ہے کہ شاید جس جہنم کا ذکر رب تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ برمودا ٹرائنگل ہی ہے. یہ میں نے گفتگو کے دوران ایک ہلکا سا اس کا ذکر کیا تھا. اس کی اصل حقیقت کیا ہے ابھی تک یہ بھید نہیں کھلا، لیکن کچھ نشانیاں اس کی جہنم سے بیان کردہ نشانیوں، مثلا برمودا ٹرائنگل کی تہ میں ٹیمپریچر ہے وہ آلموسٹ اس کے قریب چلا جاتا ہے جو جہنم کا ٹیمپریچر بیان کیا جاتا ہے. جہنم کے دھانے کے بارے میں ذکر ہے تو اس کا جو دھانا ہے سمندر کے نیچے وہ اس سے کافی ملتا جلتا ہے.
لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی آخری حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی. صرف وہ منطبق کی گئی ہیں کھینچ تان کے اس کی نشانیاں برمودا ٹرائنگل پر. تحقیق اس پر جاری ہے. دیکھیے کل کو کیا میں آتا ہے. لیکن اس کی روحانی حقیقت فی الحال تو کوئی ہے. وہ تو صرف ایک معلوماتی چیز تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی تھی میں نے. جو بھی روحانی کے اینگل سے اس کا پتہ چل سکتا تھا وہ میں نے بیان کر دیا تھا اس نشست میں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی روحانی حقیقت ہے. ایک اور سوال ہے کہ اکثر مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی پیر صاحب کسی مرید کو بیعت کرتے ہیں تو وہ سبق پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. ساتھ ہی یہ تاکید کر دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، صرف اپنے پیر بھائی سے شیئر کر سکتے ہیں. حالانکہ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کوئی صفاتی نام ہے، تو اسے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی مرشد اپنے مرید کو کوئی پڑھائی کسی بتاتے ہیں، وہ در حقیقت اس کی روح سے متعلق رکھنے والی چیزوں سے کے نتیجے میں وہ بتایا جاتا ہے. بارہا اس موضوع پہ یہاں بات ہوئی، ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں کہ وہ سبق جب بتایا جاتا ہے تو انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق بتایا جاتا ہے. انسان کے روح کا جو کنٹرولنگ ورڈ ہے اس کی مناسبت سے بتایا جاتا ہے. انسان کی روح کی خوشبو اور انسان کی روح کے رنگ کے مطابق اس کو بتایا جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی دروازے پر ڈیجیٹل لاک اگر لگا ہے تو اس کے کوڈ کا جو 5 ہندسے ہیں، 5 ڈیجٹ ہیں، ان میں سے 3 یا 4 آپ کو بتا دیے جائیں. کسی کو آپ بتا دیجیے. تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد اگر انسان علم رکھتا ہے تو آخری ایک ڈیجٹ وہ خود ڈھونڈ لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر آپ کا گھر انسیف ہو جائے گا. کوئی بھی اس کے اندر گھس کے چوری کر سکتا ہے. تو اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، وہ آدمی اگر تھوڑا سا علم رکھتا ہے تو وہ خود بخود اسے فردر اسٹڈی کر لے گا اور وہ اس تہہ تک پہنچ جائے گا. تو پھر انسان کے روحانی معاملات اس پر واہ ہو جائیں گے اور اس کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے علم کو غائب کرنا، آپ کے پڑھائی میں کوئی خلل واقع کرنا. اس کے ہاتھ وہ فریکوینسی آ گئی جس پر آپ ریسیو کر رہے ہیں میسیجز اور ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، وہ انہیں جیم کر دے گا. اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر لے گا جیسے چاہے گا. تو یوں منع کیا جاتا ہے کہ کسی اور سے اس کا ذکر مت کیجیے تاکہ آپ کے روحانی معاملات اس پر کھل نہ جائیں کسی طریقے سے. اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی روکنے کی. اگلا سوال کہ مزاروں پر منت کے طور پر دھاگے باندھنا کیسا ہے؟ یہ ایک فروئی مسئلہ ہے اور میں فروئی چیزوں پر گفتگو ایز اے پالیسی آف میٹر نہیں کرتا. اس کو میں معذرت کر لوں گا اس سوال کا جواب دینے سے. مسلمانوں میں ایک مکتبہ فکر کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کبھی کسی کو دعا کے لیے نہ کہیے. جبکہ ہم اپنے بزرگوں کو جیسے نانی ہیں، دادی ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے. اس مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، خود دعا مانگیے. یہ ماجرا کیا ہے؟ کسی کے نظریات یا
کسی کے بلیف پر تو میں کچھ کامنٹ کرنے کا اہل نہیں ہوں اور نہ میں کروں گا، لیکن کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہنے کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے عرض کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اپنے صحابیوں کے لیے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، تو ان سے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنے ہی جیسے کسی انسان سے کیسے کہا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کہا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے میسج بھیجوایا تھا۔ تو ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ کی سنت ہے، میرے نزدیک وہ بالکل درست ہے۔ اس میں کوئی بدعت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسا کام کرنے میں آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لینی چاہیے انسان کو۔ تو کسی بھی شخص سے یہ کہنا کہ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، میرے نزدیک اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سنت ہے، اسے کر لینا چاہیے، لیکن الفاظ کے بارے میں محتاط رہیے۔ یہ ضرور اسے کہہ دیجیے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو کہ اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے۔ وہ سنت ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ Is numerology permissible or prohibited in Islam؟ یہ علم الاعداد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس سلسلے میں بڑے واضح ہیں۔ وہ لوگ جو مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وہاں جانا منع ہے، ان کے پاس مت جائیے۔ علم الاعداد اگر مستقبل کی پیش گوئیوں، مستقبل کا احوال بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور آپ بھی اسی نیت سے جا رہے ہیں تو غلط ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے نمرالوجی کو۔ اگر اسے بحیثیت علم کے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے اس قسم کا کوئی کام نہیں لیتے تو علم کی حد تک تو اسے دیکھ لینا مناسب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی پیش گوئیاں اور مستقبل کا حال بتانے والوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ خوب سوال ہے کہ what is concept history of calendarship and how it was achieved by the known calendars؟ در حقیقت کیلنڈر کوئی سلسلہ نہیں ہے جیسے تصوف کے دوسرے سلسلے ہیں۔ افریقہ اور عرب ممالک میں شاذلیہ سلسلہ بہت زیادہ رائج ہے۔ بر صغیر میں 4 مشہور سلسلے ہیں: قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ۔ اس طرح کا یہ کوئی تصوف سے متعلق کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کسی بھی فقیر کے ایک سرٹن وے آف لائف کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں جملہ کہ کسی بھی فقیر کے ایک سرٹن ٹائپ آف وے آف لائف کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ فقیر بھی مختلف وے آف لائف سے زندگی گزارتے ہیں، اور اس سلسلے کی ابتدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حیات طیبہ سے ہوئی ہے، اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی قلندر اعظم ہے۔ جب انسان ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں کسی دکھ یا کسی تکلیف پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتا، دکھی نہیں ہوتا، اسے بھی بڑی ہنسی خوشی لیتا ہے۔ کسی اچیومنٹ پر، کسی چیز کے حاصل ہونے پر خوش نہیں ہوتا، اور کسی دنیاوی چیز سے قطعی طور پر محبت نہیں پالتا، تو وہ قلندرانہ رنگ اختیار کرتا ہے۔ جو کوئی اس زندگی کو پوری طرح پا گیا، اس وے آف لائف کو پوری طرح اس نے اپنا لیا، تو وہ قلندر کہلائے گا۔ لیکن یہ انتہائی دشوار ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکل جانے کے باوجود کچھ چیزوں کی محبت باقی رہ جاتی ہے، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں دنیاوی چیزوں سے محبت کا کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہر فقیر کے دل میں ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور کچھ نہیں تو جسم پر پہنے ہوئے آخری کپڑے کو بھی کسی کو تحفتاً دیتے ہوئے دل میں خیال آ جائے گا کہ میں دے رہا ہوں، خود کیا پہنوں گا۔ یہ خیال آ جانا بھی قلندرانہ وے آف لائف کے خلاف ہے۔ انسان ان چیزوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ آرام سے جسم کی قمیض اکلوتی اپنی اتار کر دوسرے شخص کو تحفے میں دے دے گا کہ لو بھائی یہ لے جاؤ، اور نہ تو کہیں دل میں یہ خیال ہوگا، نہ کہیں ایٹ دی بیک آف ہز مائنڈ یہ چیز کہیں کلک کر رہی ہوگی یا کہیں سر اٹھا رہی ہوگی کہ صاحب میرا جسم کا اوپری حصہ برہنہ ہو گیا، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہاں ایک ایمان یہ ہے کہ میری تمام ذمہ داری میرے رب کے ذمے ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا جسم کا اوپری حصہ برہنہ ہو گیا، اور میری حیا اسے گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کے سامنے اس حال میں چلا جاؤں، تو میرا رب ضرور دے گا۔ تو یہ قلندرانہ رنگ ہے۔ اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں لوگ، بہت سے فقیر ملیں گے اس رنگ میں رنگے ہوئے، لیکن اسے 100% اچیو نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ تین ہی حضرات تھے جو اب تک نون ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اس مقام کو 100% پہنچ پائے۔ جناب حضرت بی بی رابعہ بصری، جناب حضرت شرف الدین ابو علی قلندر صاحب، اور جناب شہباز لال قلندر، یہی اس مقام کو پہنچ پائے۔ اس لیے جب ہم بی بی رابعہ بصری صاحبہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ چور جو گھر میں چوری کرنے آیا تھا تو بی بی صاحبہ نے سلام پھیر کے خالی ہاتھ جاتے دیکھا تو اسے کہا کہ بھائی بہن کے گھر سے خالی نہیں جاتے، یہ وضو کا لوٹا لیتے جاؤ تم۔ یہ تھا قلندرانہ رنگ۔ اس مقام کو پہنچنا دشوار ہے، بہت دشوار ہے۔ اکلوتا جوان بیٹا انتقال کر جائے، اس کی موت کی خبر آئے تو 2 نفل نماز پڑھ کے بیٹے کی لاش اٹھانے جاتے ہیں۔ قلندر ہیں، یہ قلندرانہ رنگ ہے۔ اس
سلسلے کی ابتدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مبارک سے ہوئی ہے، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی قلندر اعظم ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کے در سے سوال نہ کرنے والا طالب خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کے لیے جانے والا بندہ تو ویسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا، کہ کسی غیر اللہ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ کسی مسلمان کا ہاتھ دست سوال کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں ہوتا۔ حاجت روا صرف اور صرف رب کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فقیر کی کیا مجال ہے کہ یہ سوچ بھی لے کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے؟ بہت عاجز اور حقیر بندہ ہے فقیر رب کا۔ یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرے، ان کے سوال پورے کر دے، ان کی دعائیں سن لے، ان کی دعائیں پوری کر دے، ان بندوں کی دعائیں قبول کر لے۔ صرف اور صرف یہ رب کو سزاوار ہے فقیر۔ تو جو شخص خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے خیال میں فقیر کے در پر سوال کرنے کے لیے جانے والا تو ویسے ہی شرک کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ فقیر کے پاس جائیے اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ضرور ملیے، اس سے اللہ کے حضور دعا بھی کروائیے اگر اپنے لیے کرانا چاہتے ہیں آپ۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، آپ کا کوئی سوال پورا کر سکتا ہے، یہ مت سمجھیے، یہ شرک ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کا محتاج اور حقیر بندہ ہے رب کا، ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے رب کی قدرت کے سامنے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ صرف رب ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ صرف رب ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کوئی بندہ خواہ کسی مقام پر فائز ہے، اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی طاقت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ وہ صرف اور صرف رب کے حضور گر گڑا سکتا ہے۔ انہی صاحب نے وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب طلب مرید کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے مرشد صاحب استعداد ہیں یا نہیں، ایسے میں وہ اپنی طلب کا کاسہ بھرنے کے لیے کیا کرے؟ کئی ایک موقعوں پر میں نے گزارش کی تھی اس سلسلے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صرف اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے جہاں اس کا دل مطمئن ہو اور اندر سے یہ آواز اٹھے کہ مجھے ان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ وہاں دل کی آواز سنیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سائنس کی زبان میں لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کا فوری نتیجہ آپ کو مل جائے گا لمحوں میں۔ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جس فقیر کے پاس آپ گئے ہیں اس آدمی سے مل کر آپ کو روحانی خوشی حاصل ہونی چاہیے، ایک عجیب سی سرشاری آپ کو محسوس ہوگی، سرخوشی کا احساس ہوگا۔ اور دوسری چیز جو آپ کو اس سے محسوس ہوگی وہ کشش ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس شخص کے پاس دوبارہ بھی جاؤں، اس سے ملوں، ایک کشش پیدا ہوگی آپ کے دل میں اس کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں یہ مت سمجھیے کہ اس فقیر کی خوبی ہے، نہیں، بلکہ
یہ اس کلام کا اثر ہے، رب تعالیٰ کے کلام کا، جس کو وہ ورد کرتا ہے، جس کا وہ ذکر کرتا ہے. یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ کے کلام میں یاد رکھیے کشش بہت ہے. جو شخص بھی رب تعالیٰ کے کلام کا ورد رکھتا ہے، اس کے جسم سے اور خاص طور پہ اس کے ماتھے کے درمیانی حصے سے، جسے ہندو میتھالوجی میں تھرڈ آئی کہا جاتا ہے، اس ایریا سے وائبریشنز نکلتی ہیں. ان وائبریشنز کے میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو شخص آ جائے، اسے وہ سرخوشی اور سرشاری کا احساس ہوگا، اور اسے کشش محسوس ہوگی اس آدمی کے بارے میں جہاں وہ گیا تھا کہ میں اس کے پاس بار بار جاؤں. یہ اس کلام کا اعجاز ہے جس کا وہ ورد کر رہا ہے. دوسرا لانگ ٹرم ٹیسٹ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جس شخص نے ہمیں نصیحت کی، ایک تو ہم نے کبھی نصیحت پر عمل نہیں کیا، ہم دل میں چڑھ گئے، اور دوسرا ہم اس آدمی سے دور بھاگنے لگے جو ہمیں نصیحتیں کرتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ فقیر بہت اچھا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، وہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتا ہے. یہ اس کے اندر چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں اس کلام الہی کے نتیجے میں جس کا وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس علم لدنی کے نتیجے میں جو اسے پروردگار عطا فرماتا ہے. فقیر کسی کو نصیحت نہیں کرتا، بلکہ اپنی ذات کو ایسی مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے. تھرو پرسنل ایگزامپل وہ آپ کو انفلوئنس کرے گا. بغیر اس کے نصیحت کیے اس کے پاس جانے والا خلاف اسلام چیزوں کو رفتہ رفتہ چھوڑتا چلا جاتا ہے اور عبادات کا پابند ہونے لگتا ہے. لیکن یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ لمبے عرصے کا ٹیسٹ ہے دوسرا. تو جہاں سے یہ دو چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہوں، دو چیزیں حاصل ہو رہی ہوں، سمجھ لیجئے کہ وہ صاحب علم ہے، وہ فقیر ہے. یہ ایک اس کی پہچان ہے. تو ایسی شخص کو صاحب استعداد سمجھ لیجئے. کم از کم علم کی حد تک تو وہ صاحب استعداد ہے، اگر اختیارات میں نہ صحیح تو وہاں سے آپ کو علم ضرور حاصل ہو جائے گا، سیکھ پائیں گے آپ. اگلا سوال ہے کہ کیا ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ صاحبان دعا سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بے ادبی یا ناپسندیدگی کا پہلو تو نہیں؟ دعا کے لیے تو آپ سب کو کہتے رہیے. اب یہ دعا کے لیے کہنے والوں کی ہمت اور ظرف کی بات ہے کہ وہ کس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں دوسروں سے. مجھے موقع ملا کئی بار کئی صاحب علم حضرات کے پاس جانے کا، تو اٹھتے ہوئے انہوں نے ازراہ اخلاق، ازراہ مروت مجھ سے پوچھا کہ صاحب ہمارے لیے کوئی خدمت، کوئی ہمارے لیے حکم. تو میں نے دھاڑ سے ان سے کہا کہ صاحب دعا کر دیجیے. کس چیز کی؟ اب یہاں آ کے میری ہمت اور میرا ظرف میرے آڑے آیا، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلتا رہا کہ دعا کر دیجیے، اللہ 2-4 لاکھ روپے دے دے مجھے. اس سے زیادہ میں کہہ ہی نہیں سکا. لیکن ایسے صاحبان کو بھی میں جانتا ہوں جن کو کوئی فقیر کہے کہ میں دعا کر دیتا ہوں کہ تمہیں بادشاہت مل جائے اس ملک کی، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں اسے کیا کروں گا، میری ٹھوکروں پر پڑی ہے بادشاہت. تو دعا یہ کیجئے کہ رب مجھے دوست بنا لے اور وہ میرا دوست ہو جائے. کہہ کے چلے آئے.
تو میں سارے راستے ان کے کان کھاتا آیا کہ دوستی لے کے کیا کرو گے میاں تم؟ رب کا دوست تو چیتھڑوں میں پھرتا ہے، فاقے کرتا ہے، اور لاٹری کا نمبر لے لیا ہوتا اس سے، گھوڑے ریس کے گھوڑے کے نمبر لے لیے ہوتے، وہ مان کے ہی نہیں دے رہا میری بات۔ تو یہ دعا کرانے والے کے اپنی ظرف اور ہمت کی بات ہے کہ کیسی دعا کے لیے کہتا ہے۔ ضرور جائیے، لیکن اگر آپ بیعت کر لیں تو پھر ہم پر قانون لاگو ہو جائے گا روحانیت کے سلسلے کا، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہم پہ پابندی ہو جائے گی کہ ہم دعا کے لیے سوائے اپنے مرشد کے کسی کو نہ کہیں۔ ہم جائیں سبھی صاحبان علم کے پاس، ان کی عزت بھی کریں، ان کی خدمت بھی کریں جو ہم میں سکت ہے، جس طریقے سے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے لیے جب کہنا ہو تو خود اپنے مرشد سے جا کے کہیں، پھر دوسروں سے نہ کہیں، وہاں پھر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ آزاد ہیں، بیعت نہیں کی، اس وقت تک جس سے جی چاہے کہتے رہیے۔ مرشد کے حضور حاضری کے وقت مرید کو کن باتوں کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے؟ حاضری کے آداب کیا ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرشد کو غور سے دیکھتے رہیے اور ان کی نقل کرتے جائیے، تو منزل کو پہنچ جائیں گے، ایٹ لیسٹ اس مقام کو جا پہنچیں گے جہاں آپ کے مرشد تھے، اگر آپ نے غلطیاں نہ کی راستے میں۔ تو مرشد کو آبزرو کرنے کے لیے اتنی باریکی کے ساتھ کہ ان کو نقل کیا جا سکے، یہ ضروری ہے کہ ہم مرشد کو بغور دیکھتے رہیں، ان کے طور طریقوں کا مطالعہ کرتے رہیں بغور، پھر جو کچھ وہ فرماتے ہیں اسے بغور سنیں بھی۔ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں مرشد کے پاس خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا۔ تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو اپنی زبان کو تالا لگا لیں، اپنی عقل کو گھر چھوڑائیں، صرف آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ ہاں البتہ کہیں کہیں ایسا لقمہ دے دیجئے بات میں کہ جس سے آپ کے مرشد مجبور ہو جائیں کہ وہ بولتے رہیں۔ تو جتنا مرشد آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، جتنا بولیں گے، اتنا علم ان کے اندر جو خزانہ موجود ہے وہ اگلتے رہیں گے، اور وہ آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل اور دماغ میں اترتا جائے گا، اور یوں آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ جتنا آپ مرشد کی محفل میں بیٹھ کے بولیں گے، اتنا مرشد خاموش رہے گا اور علم آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو مرشد کے حضور خاموشی اور توجہ سے سننا اور توجہ سے دیکھنا، یہ لازمی امر ہے اگر ہم مرشد سے علم لینا چاہتے ہیں تو۔ دوسری چیز ادب ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے گھر پر آنے والے یا ہم جہاں مہمان گئے ہیں وہاں پر ہمیں ملنے والے بچے یا صاحبان جو مؤدب ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں اور ویل مینرڈ ہیں، ویل ایٹیکیٹڈ ہیں، ہمیں وہی آدمی پسند آتا ہے۔ زیادہ جو بولے یا اوچھی حرکتیں کرے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ مرشد بھی انسان ہے، تو جب آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہاں ادب اور آداب دونوں چیزوں کا
خیال رکھیے. تو اگر ہم صرف یہ 2 کام کر گئے کہ مرشد کے یہاں حاضر ہوتے وقت ادب اور آداب دونوں کا خیال رکھا ہم نے، اور مرشد کی خدمت میں جب تک حاضر رہے خاموش رہے، اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال خوب کیا، اتنا ہی ہم پھل پالیں گے. ایک سوال ہے، کیا قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ اب یہ قبر کا عذاب، میں پھر گزارش کروں گا کہ جو چیزیں قرآن میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں ان پر کوئی اظہار خیال کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا فرمان ہے، برحق ہے، اس میں سوئی برابر کوئی نہ شک ہو سکتا ہے نہ فرق آ سکتا. تو جب رب نے فرما دیا تو اس میں کسی کے وضاحت کی ضرورت ہے نہیں. قبر کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں، اس میں شک کیوں ہے؟ جب ہمارے رب نے یہ فرما دیا کہ قبر کا عذاب ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے، تو پھر اس پہ کیا سوال ہے؟ تیسرا سوال اس میں ہے، حضرت ابراہیم سے جب قربانی مانگی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے سے بدل دی گئی، یہ رعایت دے دی گئی. اور جب حضرت امام حسین کی باری آئی تو قربانی کیوں لی گئی؟ وہاں بھی تو رعایت ہو سکتی تھی. اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کے تحت وہ قربانی کر رہے تھے. اسے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی وہ اللہ تعالی کے حکم کے تحت پھیری گئی تھی. وہاں پہ اللہ کے حکم کو ماننے کی روایت قائم کرنا مقصود تھا کہ اللہ کا حکم اگر یہاں تک ہو جائے کہ اپنی اولاد کو اس کی راہ میں قربان کر دو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے. یہ ایک روایت قائم کرنا مقصد تھا. اپنے بندوں کو ایک سبق دینا مقصد تھا اور اپنے بندوں کو بندگی کی ایک حد دکھانا مقصود تھا. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی اولاد کی قربانی کرنے کو کہہ دیا گیا. لیکن اللہ چونکہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، دکھ نہیں پہنچاتا، اللہ اپنے بندوں کو ان کا سکھ دیکھنا چاہتا، ان کو سکھی رکھنا چاہتا. تو اسی لیے ایک باپ کو اس صدمے سے بچانے کے لیے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اسے دمبے میں تبدیل کر دیا گیا، یہ اس کی رحیمی صفت رحیمی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے. آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ میدان کربلا میں چلے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کی قربانی وہاں دے دو، حکم نہیں آیا تھا. یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا کہ وہ اسلام جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ایک ایسی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کا اثر تمام امت پر آئے گا. تمام امت اس سے متاثر ہو جائے گی
اور رفتہ رفتہ شاید اسلام کی شکل بدل دی جائے. تو اللہ کے دین کو اپنی اصل حالت میں رکھنے کے لیے یہ فیصلہ از خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ میں اس برائی کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ فیصلہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایٹ ہز فری ول کیا تھا. اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اپنی جان قربان کر دی بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، صرف اس دین کو صحیح حالت میں رکھنے کی خاطر. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. وہ حسب حکم قربانی تھی، یہ حسب مرضی، اپنی مرضی سے تھی، اٹ از فری ول. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک اور خاصا طویل سوال ہے کہ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر خاص ٹائم کے آنے تک ہمیں جسم کا لباس دے دیا گیا، اس کے بعد عارضی زندگی کے بعد ایک مستقل زندگی کی طرف کا سفر، اصل کا سفر. مطلب ہم کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے تھے، بعد میں بھی رہیں گے مستقل زندگی، پہلے برزخ پھر جنت یا جہنم. تو پوچھنا یہ ہے کہ ہم کس فارم میں رہیں گے، جسم یا روح؟ اگر جسم تو جسم کی وہی ضروریات ہوں گی، اور اگر ہم روح کی فارم میں چلے گئے تو اللہ پاک پھر کس طرح یہ سب کس فارم میں ملیں گے، اور کیا ہم روز رب تعالیٰ کو دیکھ اور مل سکیں گے؟ اور جسم تو نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور کوہ طور دونوں ہمارے سامنے ہیں. کبھی کبھی یوں نہیں لگتا کہ بندہ یہ جسم کا خول اتار کر روح کو آزاد ہونے دے. ایک تو رب تعالیٰ سے بندگی کا رشتہ ہوا، اور ایک ایسا لگتا ہے جیسے انسان مقناطیس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، یوں وہ اپنے اصل کی طرف بھاگنے لگتا ہے بے بس سا ہو کر، حالانکہ سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اس سوال کو سمجھ نہیں سکا کہ در حقیقت یہ اتنا سا ایک حصہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس فارم میں رہیں گے. جن دنوں یہاں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ تخلیق روح انسانی، تو اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ روح عالم بالا میں ہے. جب اس سے متعلق جسم زمین پر وجود میں آنے لگتا ہے، اس کی تمام سٹیجز میں نے پچھلے ہی دنوں میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں. تو اس روح کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے اور جسم میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے. یہ کافی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. مرنے کے بعد یہی روح اس جسم سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اپنی اپنی آرام گاہوں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ بحالت جسم کہا گیا ہے. اس مراد بحالت جسم ہے. جو پروردگار اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں یہ جسم عطا فرما دے اور اس جسم سے متعلقہ روح ہمارے جسم میں داخل کر دے. دنیا میں جب ہم آئیں تو اس حالت میں آئیں کہ ہمارے جسم پر کپڑے کا ایک چیتھڑا بھی نہ ہو، اور ہم اپنے جسم سے ایک مکھی اڑانے پر بھی قادر نہ ہوں. تو اپنی قدرت کے صدقے ہمیں پالے اور پال کر اس حال کو پہنچا دے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم اپنی ٹھوکر سے پہاڑ کو بھی الٹ دیں گے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر ہمیں اس کیفیت میں لے جائے کہ جہاں ہم بغیر لاٹھی کے سہارے کے چل بھی نہ سکیں. تو اسی طرح وہ ہمیں قبروں سے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے.
اور اس کے بعد ہمیں جس حال میں وہ رکھے، تو وہاں ہمیں ان جسمانی ضروریات سے آزاد کر دے جن جسمانی ضروریات کے آج ہم غلام ہیں، اس پر بھی قادر ہے۔ یہ جسم اور یہ ضروریات ہماری، میں یہ جملہ اس ترتیب میں یوں کہہ رہا ہوں کہ زمین کا وجود پہلے تھا، انسان زمین پر بعد میں اتارا گیا، کہ ہمارے جسم کی ضروریات اس زمین کے وسائل کے مطابق بنائے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارے جسم کی ضروریات جنت یا جہنم کے ماحول کے مطابق بنا دے، یقیناً قادر ہے اور ایسے ہی کرے گا۔ اس لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ہماری جسمانی ضروریات کا کیا بنے گا۔ رب تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔